رخسار نے فواد کو بولا کہ تم اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ڈن۔ کیسا میرا نصیب ڈرامے میں رخسار نے فواد کو بولا کہ میں شہریار کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر سی بات ہے میری ایک شرط ہے جو تمہیں ماننی ہوگی۔ مناہل کے لیے یہ ڈیسیجن لینا بہت ہی زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس نے تو خود فواد کو رخسار کے پاس بھیجا ہے، کیونکہ اس کا خمیازہ تو مناہل کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اس نے اپنے پیار کو خود کسی کے ہاتھ پر سونپ دیا۔ اب رخسار سوچتی ہے کہ میرا ہر منصوبہ کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اب ناظرین یہی سوچتی ہے کہ جیسا میں چاہ رہی ہوں ویسا ہی ہو رہا ہے، تو یقیناً ہو بھی ایسا ہی رہا ہے۔ اب شانزے مناہل کو کہتی ہے کہ ہم دونوں مل کر جاتے ہیں رخسار کے پاس، اگر وہ رابعہ والا گھر خرید لے تو ہو سکتا ہے گھر خریدنے کے بعد ہمارے اور رخسار کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے تھے وہ ختم ہو جائیں۔ مطلب وہ جتنی بھی باتیں شہریار کے بارے میں سوچ رہی ہے وہ ہو سکتا ہے شہریار کو معاف کر دے، اور وہ جو رابعہ کا گھر ہے وہ ہم اسے دے دیتے ہیں۔ مناہل کہتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ گھر میرے پاپا نے میرے نام کیا ہے، اگر ہم وہ گھر اسے دے بھی دیتے ہیں تو رخسار نہیں مانے گی، کیونکہ فواد رخسار کو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ رخسار تمہارے پاس میں صرف اور صرف اسی لیے بیٹھا ہوں کیونکہ یہاں پر آنے پر مجھے مناہل نے بہت ہی زیادہ فورس کیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین اب یہ بھی دیکھیں گے کہ فواد مناہل کو کہتا ہے کہ میں رخسار کے پاس صرف اور صرف تمہاری وجہ سے گیا تھا، میں کبھی بھی نہ جاتا اس کے پاس، مگر کیا کروں تمہارے اور رخسار کے درمیان اتنے زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے، ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے مجھے مجبوری کی وجہ سے جانا ہی پڑا رخسار کے گھر۔ رخسار کے گھر میں جیسے ہی گیا تو اس نے مجھے صاف صاف بول دیا، اس نے کہہ دیا کہ فواد اگر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو پہلے کی طرح دھوکے بازی نہیں کرنی ہوگی، اس بار تمہیں وفادار رہنا ہوگا، آخری موقع میں تمہیں دے رہی ہوں، اگر تم نے کچھ بھی ایسا ویسا کیا میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی جو تم اپنی زندگی میں بھولو گے نہیں، اور میرا نام بھی رخسار خان ہے، تو یہ یاد رکھنا اور یہ بات اپنے ذہن نشین رکھ لو کہ میں کسی کو نہیں چھوڑتی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہاں پر تم صرف اور صرف مناہل کے کہنے پر آئے ہو، مناہل نے تمہیں کہا ہے اسی وجہ سے تم یہاں پر آئے ہو، اپنی مرضی سے تو آئے نہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو شانزے ہوتی ہے رخسار کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اگر چاہتی ہو کہ ایسا ویسا نہ ہم کچھ کریں، کچھ ایسی ویسی بات نہ کرے، تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ تم شہریار کو معاف کر دو۔ اب تو تمہارے پاس فواد بھی آ گیا، ظاہری سی بات ہے اب تو تم شہریار کو معاف کر ہی سکتی ہو۔ رخسار کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پہلے میری جو شرطیں ہیں وہ تو مان لی جائیں، کیونکہ میں نے تو مناہل کو بار بار سمجھایا تھا کہ دیکھو مناہل، یہ وہی فواد ہے جو ایک دن تمہاری محبت کو ٹھکرا کر چلا جائے گا اور تم جو ہے بہت ہی زیادہ پچھتاؤ گی اور یہ کہو گی کہ مجھے رخسار نے بالکل ٹھیک مشورہ دیا تھا، اور آج وہی فواد تمہیں ٹھکرا کر چلا گیا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ فواد گیا کہاں پر ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب اقرار چودھری جو ہے اس نے سالار کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے رخسار کا بانڈا پھوڑنے کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے رخسار نے جو کچھ بھی اقرار کے ساتھ کیا ہے اس سب کا حساب تو اسے دینا ہی پڑے گا، اسی لیے اقرار چودھری تو بہت کوششیں کر رہا ہے کہ کیسے بھی کر کے رخسار کو نیچا دکھایا جائے، اسے بدلہ لیا جائے، کیونکہ اس نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اس کا حساب تو اسے دینا ہی پڑے گا، اس نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اب میں اس کے ساتھ جو کچھ بھی کروں گا وہ ساری زندگی ہی نہیں بھولے گی۔ اسی لیے اقرار سالار کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری اور میری منزل ایک ہی ہے، ہم دونوں ایک ہی ناؤ پر سوار ہیں، اور یاد رکھنا ہم دونوں مل کر جو رخسار کو ہے سبق سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ سالار اقرار سے کہتا ہے کہ دیکھو اقرار، میں تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہونی چاہیے، مطلب کوئی بھی بات مجھ سے چھپنی نہیں چاہیے، جو بھی بات ہوگی کلیئر ہوگی، مجھے اور تمہیں ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے، کوئی بھی بات تمہیں نہیں میرے سے چھپانی، تو یہ ہر بات کلیئر ہونی چاہیے ہم دونوں کے درمیان، تب ہی جا کر رخسار کو ہم ہرا پائیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا، رخسار کو ذرا سی بھی بھنک نہیں پڑنی چاہیے کہ ہم دونوں مل چکی ہیں اور اس کے خلاف کوئی سازش اور پلان بنا رہے ہیں، نہیں تو اگر اسے پتہ چل گیا تو سارا پلان درے کا درا ہی رہ جائے گا اور سب کچھ فیل ہو جائے گا۔